اس دفعہ تو گرمیوں کی بارش ہو ہی نہیں رہی تھی۔ جنگل میں ہر طرف سوکھا پڑ چکا تھا، کھانے پینے کی بہت ہی زیادہ کمی ہو چکی تھی۔ سب پکشی پرندے بہت ہی زیادہ پریشان تھے اس گرمی کے لے کر، کیونکہ گرمیوں کی بارش کئی ہی مہینوں سے جنگل میں نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی جنگل میں ایک کوا بھی رہا کرتا تھا۔ وہ کوا بہت ہی چالاک اور بہت ہی بے رحم دل کا تھا۔ وہ اپنے کام کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ارے آؤ چڑیا رانی، میری طرف کیوں آنا ہوا؟ اتنی گرمی میں سب خیریت ہے؟ ہاں مٹھو طوطے، سب خیریت ہی ہیں، بس یہی مجھے فکر ہے کہ کب بارش ہوگی اور ہمارے جنگل میں کھانے پینے کی کمی پوری ہوگی۔ ارے چڑیا رانی، تم فکر نہ کرو، جلد ہی بارش ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے ایسا، پر کالو کوے سے بچ کے رہنا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی مٹھو طوطا اور چڑیا آپس میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جنگل میں ہر ایک پکشی کو پتا تھا کہ کالو کوا کتنا ہی لالچی ہے۔ پھر ایسے ہی کوا اور کوی چیل کے پاس جاتے ہیں، جو جنگل میں سب سے زیادہ طاقتور تھی، اور اس کے پاس بہت ہی زیادہ کھانا بھی موجود تھا۔ اور کوا اور کوی لالچ میں آ کر اس چیل کے پاس جاتے ہیں، اور وہ چیل کہتی ہے، ارے کوے، میری بات غور سے سن، اگر تو نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تو میں تجھے اور تیری پتنی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور یہ سارا اناج لے جا اور ان سب پکشیوں کو میرے حوالے کر دے۔ اگر تو نے میرے ساتھ ذرا بھی چالاکی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے نہیں نہیں دیدی، ہم آپ کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ ہم آپ کو وہ پکشی دیں گے۔ پھر ایسا کوے کی بیوی کوی کہتی ہے، اور چیل ان کی بات مان جاتی ہے اور ان کی بات پکی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی پھر کالو کوا سب پکشیوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور ان پکشیوں کے پاس جا کر ان کو کہتا ہے، ارے سب پکشی، میری بات دھیان سے سنو، میں نے کھانے کا انتظام کر لیا ہے، اب چلو سب میرے ساتھ کھانا لینے چلتے ہیں۔ ادھر بہت ہی زیادہ کھانا ہے جو ہمیں کافی دن کے لیے مل جائے گا۔ ایسے ہی سب پکشی پرندے کھانے کا سن کر کالو کوے کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور کالو کوا ان کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتا ہے۔ پکشی بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کھانے کا سن کر، اور کالو کوا بھی بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب پکشی پرندوں کو کالو کوا اس چیل کی گفا میں لے جاتا ہے، جس سے چیل دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اتنے سارے پکشیوں کو دیکھ کر۔ اور پھر کالو کوا اس چیل سے کہتا ہے، ارے چیل دیدی، دیکھو میں سب پکشی پرندوں کو لے آیا ہوں، اب آپ ان کے ساتھ جو مرضی کریں، مجھے کیا، اب یہ پکشی آپ کے ہیں، اب آپ انہیں کھائیں آرام سے۔ پھر کالو کوا ایسے بولتا ہے، چیل کہتی ہے، اب تو میں ان سب پکشیوں کو بہت ہی آرام سے کھاؤں گی اور پوری مزے سے ان کا سواد لوں گی۔ شاباش کالو کوے۔ ایسے ہی سب پکشی پرندے بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں اس چیل کی باتیں سن کے، کیونکہ چیل بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ جب سب پکشیوں پرندوں کو وہ چیل کھا جاتی ہے، پھر وہ چیل کالو کوے کے گھر پر دستک دیتی ہے۔ کالو کوے کا ایک بیٹا تھا، اور کالو کوا اور کوی اپنے گھر سے باہر تھے۔ اور وہ پھر ظالم چیل کالو کوے کے بیٹے کو کھا جاتی ہے، اور کالو کوے کو اس کے برائی کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ کالو کوا اپنے بیٹے کو اس ظالم چیل سے نہیں بچا سکا، کیونکہ کالو کوے نے بے رحم دل ہو کر سب پکشیوں پرندوں کو اس چیل کے حوالے کر دیا۔ پھر چیل وہ
وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ کالو کوے کی بیوی گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنے بچے کو نہ پا کر بہت ہی زیادہ روتی ہے اور اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو وہ اس ظلم کا انجام ہمارے سر بھی آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔